کبھی کبھی موقع شاعروں کو ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان شعر پڑھے جائیں، اس لیے کہ اگر ان لوگوں کا ہاتھ اٹھ گیا تو وہ ہر شاعر کے لیے سند ہوگا کہ فلاں صاحب نے مجھے فلاں شعر پر داد دی تھی، اور یہی سوچ کر شعراء کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اور بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اس سے اچھا محفل میں سنا بھی نہیں جاتا ہے۔ مجھے سرور لکھنوی صاحب کے ایک مطلب 2 شعر یاد آیا، اور اس مسجد کو دیکھ کر اور یاد آیا۔ علم بھائی شعر سنیں کہ یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، میں نے ان مصروں پر ہندوستان بھر میں داد لے لی ہے، اب میں اس شعراء کرام کو صرف سنا رہا ہوں۔ یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ تو اپنے بے مثل ستاروں کے تعارف کے لیے آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ اپنے بے مثل چراغوں کے، اپنے بے مثل ستاروں کی تعارف کے لیے آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ تو غم شبیر کے سورے ہیں، غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے، ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے، ان بیاضوں میں بھی۔ اب اگر یہ مسجد میں شعر نہیں پڑھا، آج یہ شعر نہیں پڑھا، تو پورے ہندوستان میں مجھے شعر پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے۔ تو دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ ان مصروں کے خالق تھے جناب سرور لکھنوی صاحب۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، ہے نا، بہت بڑی بات ہے، صرف مسکرا کے دیکھ لیں تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ انہی کو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا، انہی کو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا، تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا ہے۔ آپ شعر سننے کے ماحول بنا چکے ہیں، تو میں اب طاقت بھی نہیں لگا رہا ہوں، صرف آپ کو شاعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ایسا معتبر شاعر پیش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا، انہی کو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا، کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے، حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا، حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا، حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا۔ ان مصروں کے خالق ہیں جناب نجف مظفر نگری صاحب۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ آئیے میں مطلب پڑھتا ہوں۔ آج کی تاریخ کے حوالے سے ہی میری ذمہ داریاں بہت کم ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ مطلب پڑھتا ہوں، سماعت کیجیے گا کہ کیا منقبت پڑھوں میں تقی تیری شان کی، کیا منقبت پڑھوں میں تقی تیری شان کی، کیا منقبت پڑھوں میں تقی تیری شان کی، اتنی پہنچ کہاں میری خاکی زبان کی۔ ارے شاعری سن رہے ہیں نا آپ حضرات؟ کیا منقبت پڑھوں میں تقی تیری شان کی، کیا منقبت پڑھوں میں تقی تیری شان کی، اتنی پہنچ کہاں میری خاکی زبان کی۔ قرآن کی آیتیں میرے لب چومنے لگی جب بھی تقی کی کوئی فضیلت بیان کی۔ قرآن کی آیتیں میرے لب چومنے لگی، قرآن کی آیتیں میرے لب چومنے لگی، قرآن کی آیتیں میرے لب چومنے لگی۔ پہنچیں گے انشاءاللہ، میرے ساتھ میں آئیں گے آپ حضرات۔ قرآن کی آیتیں میرے لب چومنے لگی جب بھی تقی کی کوئی فضیلت بیان کی، جب بھی تقی کی کوئی فضیلت بیان کی۔ آ کر تیرے دیار میں محسوس یہ ہوا اب ختم ہو گئی ہے گھڑی امتحان کی۔ آ کر تیرے دیار میں محسوس یہ ہوا، آ کر تیرے دیار میں محسوس یہ ہوا، شعر سنیے گا قبلہ۔ آ کر تیرے دیار میں محسوس یہ ہوا اب ختم ہو گئی ہے گھڑی امتحان کی۔ ارے قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں مدھے تقی کے بعد، اصلاح ہو چکی ہے ہماری زبان کی۔ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں مدھے تقی کے بعد، قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں مدھے تقی کے بعد، قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں مدھے تقی کے بعد، اصلاح ہو چکی ہے ہماری زبان کی، اصلاح ہو چکی ہے ہماری زبان کی۔ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں مدھے تقی کے بعد،
قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں مدح تقی کے بعد، اصلاح ہو چکی ہے ہماری زبان کی، اصلاح ہو چکی ہے ہماری زبان کی۔ میں تنہا جی رہا تھا کوئی جانتا نہ تھا، میں تنہا جی رہا تھا کوئی جانتا نہ تھا، شہرت مجھے حسین نے دی دو جہان کی۔ میں تنہا جی رہا تھا کوئی جانتا نہ تھا، میں تنہا جی رہا تھا کوئی جانتا نہ تھا، میں تنہا جی رہا تھا کوئی جانتا نہ تھا، شہرت مجھے حسین نے دی دو جہان کی۔ مدح تقی میں کھولی ہے جب بھی زبان نجف، قرآن سند بنا ہے ہمارے بیان کی۔ مدح تقی میں کھولی ہے جب بھی زبان نجف، قرآن سند بنا ہے ہمارے بیان کی۔ اب یہاں سے سماعت کیجئے گا جو آپ کا مصرع ہے، جو کل صفات میں آدم تلک کا وارث ہو، جو کل صفات میں آدم تلک کا وارث ہو، شاعری سن رہا آپ حضرات، جو کل صفات میں آدم تلک کا وارث ہو، خدا کے واسطے اس آدمی کی بات کرو۔ جو کل صفات میں آدم تلک کا وارث ہو، خدا کے واسطے اس آدمی کی بات کرو۔ ملے گی تقوی کو پھر تقویت زمانے میں، ملے گی تقوی کو پھر تقویت زمانے میں، پے نماز جو مولا تقی کی بات کرو، پے نماز جو مولا تقی کی بات کرو، پے نماز جو مولا تقی کی بات کرو۔ حصار ظلمت شب سے ذرا نکل کر بھی، حصار ظلمت شب سے ذرا نکل کر بھی، جناب شیخ کبھی روشنی کی بات کرو، جناب شیخ کبھی روشنی کی بات کرو، جناب شیخ کبھی روشنی کی بات کرو۔ ہلاکتوں کا تصور یہاں نہیں ملتا، ہلاکتوں کا تصور یہاں نہیں ملتا، ہلاکتوں کا تصور یہاں نہیں ملتا، نقی کا جشن ہے بس زندگی کی بات کرو۔ ہلاکتوں کا تصور یہاں نہیں ملتا، نقی کا جشن ہے بس زندگی کی بات کرو۔ اب شعر سن لیجئے گا، شاید دیکھئے گا کسی لائق ہو، یہ بھی تھوڑا ایک نئے رخ سے شعر کہا ہے کہ ہلاکتوں کا تصور یہاں نہیں ملتا، تقی کا جشن ہے بس زندگی کی بات کرو، تقی کا جشن ہے بس زندگی کی بات کرو۔ خیال یہ رہے لفظیں بھی ہوں حجاب کے ساتھ، خیال یہ رہے لفظیں بھی ہوں حجاب کے ساتھ، اگر کہیں پر بھی بنت علی کی بات کرو، خیال یہ رہے لفظیں بھی ہوں حجاب کے ساتھ، خیال یہ رہے لفظیں بھی ہوں حجاب کے ساتھ، خیال یہ رہے لفظیں بھی ہوں حجاب کے ساتھ، اگر کہیں پر بھی بنت علی کی بات کرو، اگر کہیں پر بھی بنت علی کی بات کرو، اگر کہیں پر بھی بنت علی کی بات کرو۔ شعر سماعت کیجئے گا کہ دارا کی بات کرنا سکندر کی بات کر، دارا کی بات کرنا سکندر کی بات کر، حیدر کا میں غلام ہوں حیدر کی بات کر، دارا کی بات کرنا سکندر کی بات کر، حیدر کا میں غلام ہوں حیدر کی بات کر، ہر غم کو چھوڑ کر غم سرور کی بات کر، ہر غم کو چھوڑ کر غم سرور کی بات کر، قطروں کی کیا بساط سمندر کی بات کر، ہر غم کو چھوڑ کر غم سرور کی بات کر، قطروں کی کیا بساط سمندر کی بات کر، پوچھے کوئی زمین پر جنت ہے کس جگہ، بے ساختہ تو روضہ سرور کی بات کر، پوچھے کوئی زمین پر جنت ہے کس جگہ، پوچھے کوئی زمین پر جنت ہے کس جگہ، بے ساختہ تو روضہ سرور کی بات کر۔ ارے خود داد دینے آئیں گے جنت سے مصطفیٰ، محفل میں تو بطول کی چادر کی بات کر، خود داد دینے آئیں گے جنت سے مصطفیٰ، خود داد دینے آئیں گے جنت سے مصطفیٰ، محفل میں تو بطول کی چادر کی بات کر، محفل میں تو بطول کی چادر کی بات کر، محفل میں تو بطول کی چادر کی بات کر۔ اب شعر سن لیجئے گا، چاہے داد دیجئے گا یا نہ دیجئے گا، مجھے اس چیز کا کوئی گلہ نہیں، لیکن شعر سنیے گا کہ محفل میں تو بطول کی چادر کی بات کر،
میں کر رہا تھا تذکرہ یوسف کے حسن کا، بولا ملک حسین کے اکبر کی بات کر۔ میں کر رہا تھا تذکرہ یوسف کے حسن کا، میں کر رہا تھا تذکرہ یوسف کے حسن کا، بولا ملک حسین کے اکبر کی بات کر، بولا ملک حسین کے اکبر کی بات کر، بولا ملک حسین کے اکبر کی بات کر۔ بس ایک مطلب اور 3-4 شعر آپ حضرات کو سنانے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ حضرات کی زحمتیں تمام ہیں، سماعت کر لیجئے گا۔ بالکل ایک دم نیا کلام سناتا ہوں جناب علی اکبر کے حوالے سے، جو میں نے ابھی پرسوں مراد آباد میں پڑھا یا آج یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، سماعت کیجئے گا، دیکھیے گا کسی لائق ہو۔ صلوات پڑھیں ایک مرتبہ آپ حضرات باوت بلند کہ اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر، اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر، قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر، اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر، قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر۔ اس رخ سے بھی سوچو تو ذرا اس کی فضیلت ہے ابن مدینہ کا مدینہ علی اکبر۔ اس رخ سے بھی سوچو تو ذرا اس کی فضیلت، اس رخ سے بھی سوچو تو ذرا اس کی فضیلت ہے ابن مدینہ کا مدینہ علی اکبر۔ جب ابن ید اللہ تجھے جھولا جھلائے کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر۔ جب ابن ید اللہ تجھے جھولا جھلائے کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر، کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر۔ توحید کے تو ساتھ ہے توحید تیرے ساتھ، توحید کے تو ساتھ ہے توحید تیرے ساتھ، دن رات ہے مسجد کا ترانہ علی اکبر۔ توحید کے تو ساتھ ہے توحید تیرے ساتھ، توحید کے تو ساتھ ہے توحید تیرے ساتھ، دن رات ہے مسجد کا ترانہ علی اکبر، دن رات ہے مسجد کا ترانہ علی اکبر۔ یوسف نہ چلے آئیں زیارت کے لیے کیوں، یوسف نہ چلے آئیں زیارت کے لیے کیوں، ہے نور دو عالم تیرا چہرہ علی اکبر، ہے نور دو عالم تیرا چہرہ علی اکبر۔ شعر پڑھ دیتا ہوں، ہے نور دو عالم تیرا چہرہ علی اکبر، ہے نور دو عالم تیرا چہرہ علی اکبر، ہے نور دو عالم تیرا چہرہ علی اکبر۔ چچا اگر پہلے کبھی اس خیال کو سنا ہو تو قطعاً نہ بولنا، لیکن اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہوں تو دعا ضرور کر دیجئے گا میرے حق میں۔ اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر، قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر۔ اس رخ سے بھی سوچو تو ذرا اس کی فضیلت ہے ابن مدینہ کا مدینہ علی اکبر۔ جب ابن ید اللہ تجھے جھولا جھلائے کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر، کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر۔ ارے یہ تیرا قصیدہ بھی ہے عباس کے جیسا، زینب جو تجھے کہتی ہے بیٹا علی اکبر۔ یہ تیرا قصیدہ بھی ہے عباس کے جیسا، 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 زینب جو تجھے کہتی ہے بیٹا علی اکبر۔ ارے تو نغمہ توحید سنانے کے لیے ہے، یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر۔ تو نغمہ توحید سنانے کے لیے ہے، تو نغمہ توحید سنانے کے لیے ہے، یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر، یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر۔ دیکھیے میرے اعتبار سے شعر بہت بڑا ہو گیا، لیکن میں بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں، اگر آپ تک کے پہنچا سکا تو میرے حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا۔ یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر، تو نغمہ توحید سنانے کے لیے ہے، یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر۔ توحید کے نغموں کی صدا اٹھتی ہے گھر سے، مصرع سنیے گا، توحید کے نغموں کی صدا اٹھتی ہے گھر سے، صغرا جو تجھے کہتی ہیں بھیا علی اکبر۔ توحید کے نغموں کی صدا اٹھتی ہے گھر سے، توحید کے نغموں کی صدا اٹھتی ہے گھر سے، صغرا جو تجھے کہتی ہیں بھیا علی اکبر، صغرا جو تجھے کہتی ہیں بھیا علی اکبر۔ توحید کے نغموں کی صدا اٹھتی ہے گھر سے، صغرا جو تجھے کہتی ہیں بھیا علی اکبر۔
सुगरा जो तुझे कहती हैं भैया अली अकबर। तौहीद के नगमों की सदा उठती है घर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। बस तौहीद के नगमों की सदा उठती है घर से। सुगरा जो तुझे कहती हैं भैया अली अकबर। सुगरा जो तुझे कहती हैं भैया अली अकबर। सुगरा जो तुझे कहती हैं भैया अली अकबर। दाऊद की खाकर के कसम कहता हूं मौला, मुमकिन नहीं अब तुझसा कलेजा अली अकबर। दाऊद की खाकर के कसम कहता हूं मौला, मुमकिन नहीं अब तुझसा कलेजा अली अकबर। अब मैं अपनी जगह ले लेता हूं, पर लेकिन तोहफतन ये शेर देकर चला जाता हूं आप हजरात को। सबसे कीमती शेर पढ़ने जा रहा हूं इस मनक़बत का। फिर इंशाअल्लाह कभी हयात ने मौका दिया तो फिर हाज़िरी होगी। शेर समात कर लीजिएगा, अगर पसंद आ जाए तो मेरे वालिदैन के हक़ में दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। तू नग़्मे तौहीद सुनाने के लिए है, यूं तुझको अज़ानों ने है मांगा अली अकबर। तौहीद के नगमों की सदा उठती है घर से। तौहीद के नगमों की सदा उठती है घर से। सुगरा जो तुझे कहती है भैया अली अकबर। सुगरा जो तुझे कहती है भैया अली अकबर। सुगरा जो तुझे कहती है भैया अली अकबर। अरे एक माँ की दुआओं में है तकबीर का लहजा। एक माँ की दुआओं में है तकबीर का लहजा। बेटा जो खुदा देगा वो होगा